بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے القابات میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافعہ، طاہرہ، سیدۃ النساء اہل الجنت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کے نگرانی میں شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہہ ہوتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و وقوت، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور کعبہ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حالت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کے بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین و آخرین کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی، ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر وہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 4 ست مشکال مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر مبارک 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کی اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کی اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ کو تنگ کی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گئے۔ حضور سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر مبارک 29 سال
سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا، اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گے تو میں ہنسنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لو جس سے تم کام کی مشقت سے بچ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، کچھ نہیں، میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنے سے شرما گئی۔ جب گھر لوٹی تو حضرت علی نے کہا، تم نے کیا کیا؟ فرمایا، میں نے کچھ نہیں مانگا اور مجھے حیا آ گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنے ابا حضور کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لو جس سے تم کام سے بچ جاؤ۔ پھر وہ ابا جی کے پاس حاضر ہوئی تو ان سے کچھ مانگنے سے شرم آ گئی، حتیٰ کہ جب تیسری رات کی شام آئی تو ہم دونوں اکٹھے نکلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کس سبب سے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم پر کام کی مشقت ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں جس سے ہم کام کی مشقت سے بچ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں۔ فرمایا، تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات 100 مرتبہ جب تم سونے لگو تو تم رات 1000 نیکیوں پر گزارو گے، اور اسی طرح صبح کے وقت کرو تو تم 1000 نیکیوں پر اٹھو گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو مجھ سے فوت نہیں ہوا مگر جنگ صفین والی رات، کیونکہ میں اسے بھول گیا، یہاں تک کہ رات کے آخر میں مجھے یاد آیا تو اسی وقت پڑھ لیا۔